السلام علیکم. آج ہے ہمارا ناول کا پارٹ 3. اگر آپ کو ہمارا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹ اسٹارٹ. پہلی بات یہ ہے کہ بلیک میلنگ مجھے پسند نہیں. میں کروں تو برا نہیں لگتا، لیکن کوئی سامنے سے کرے تو دل چاہتا ہے کہ کھڑے کھڑے اسے گنجا کر دوں. حجاب کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے بالوں پر گیا. تو میں نہیں کہہ رہا، تمہارے بال تو بھی دیکھنے ہیں. تمہارا وہ حجاب میں خود اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں گا. آخر تھپڑ جو کھایا تھا یاد ہے نا بیبی؟ دل جلانے والے انداز میں کہا تھا. حجاب کا پور پور کسی آگ میں جل رہا تھا. میں تمہارے چچا کی بیٹی نہیں جو بیبی کہہ رہا ہو. بھاڑ میں جاؤ، مرو تم. میں بھی دیکھوں کیسے شادی کرتے ہو. وہ فنکاری. شرط کیا ہے؟ ابراز کو جیسے اس پر رحم آئے گیا. اب نہیں، اب پیر ہی پڑو گے تب بھی شادی نہیں کروں گی. غصے سے کہتی فون بند کرنے لگی تھی کہ ابراز کی اگلی بات میں اس کے چھکے چھڑوا دیے. تمہاری اگلی بات میرے سوال کا جواب نہ ہو تو یاد رکھنا، 15 منٹ کے اندر مولوی، گواہ اور نکاح نامہ سب تمہارے سامنے ہوں گے اور منہ سے بس قبول نکلے گا. سو بی کیئرفل. مزے سے کہتا اسے پل پل اذیت سے نواز رہا تھا. فہیم احمد اسے برباد کرنا ہے، ایسے کہ کبھی زندگی میں خود پہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو سکے. حجاب کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی. کیا کیا اس نے؟ ابراز جہاں اس نام پر چونکا، وہیں حجاب کے دل میں اس کی نفرت اسے تشویش میں مبتلا کر گئی. نن آف یور بزنس، سکون سے جواب آیا. بے مقصد اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا. تمہارا کام کیوں کروں گا؟ وہ بھڑک اٹھا. دماغ بس فہیم احمد پر الجھا تھا. ہی از اے ریپسٹ. پل بھر کو دونوں طرف خاموشی چھا گئی. پھر ابراز کا کہکا گونجا. وہ ہنستا چلا گیا. حجاب کو کوئی پاگل لگا. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ مولوی بن جاؤں، لیکن تمہاری باتیں یاد آتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ مسجد میں پیر رکھنے کے قابل بھی نہیں. گڈ بائی بیبی. تمہاری بات سنے بغیر کال کاٹ دوں گا، کیونکہ تمہارے منہ سے صرف اقرار اچھا لگتا ہے. جو آج تک سنا نہیں. انکار سے سخت نفرت ہے، خاص کر تمہارے منہ سے. کل رات 9 بجے کی نیوز ضرور دیکھنا جو تمہاری شرط کے مطابق ہوگی. اور ٹھیک اگلے دن 3 بجے ہمارا نکاح ہوگا. کہتے ساتھ ابراز نے کال کاٹ دی. حجاب کو آج پہلی بار وہ شخص عجیب لگا تھا، بہت عجیب. پورا دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس شخص کو سوچ رہی تھی جس سے وہ شرط رکھ بیٹھی. اگر پوری کر دی تو؟ نہیں. یونی میں اس کا دن ابراز حیات کی سوچوں کے گردی گھومتا رہا. جس بے چینی سے وہ رات کا انتظار کر رہی تھی، گھر پہنچ کے بھی اسے سکون نہیں ملا. پورے گھر میں چکر کاٹتے سوچتی رہی کہ کس طرح اپنی ماں کو اس نئی حرکت کا بتائے. وہ بتانے کا سوچتی بھی تو اسے گال پر پڑا تھپڑ یاد آ جاتا. بے شک وہ ہاں کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن صبح سے اس کی ماں نے اسے تنگ نہیں کیا. الٹا حجاب کوشش میں رہی کہ وہ اس سے پوچھ لیں. اسی کشمکش میں پورا دن گزر گیا، لیکن اس نے اپنا کارنامہ نہیں بتایا. جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں کچھ اہم خبروں کے ساتھ. سب سے پہلے آج کی اہم خبر. مشہور تنظیم کے ممبر فہیم احمد کو آج ایک ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ شرمناک حالت میں پایا گیا، جو لگ بھگ ان کی بیٹی کی ہم عمر ہے. اور تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ صرف آج کی بلکہ ہر رات کی کہانی ہے. روز ایک نئی لڑکی کو ان کے ساتھ دیکھا گیا ہے. آج یہ بات سورسز کے ذریعے منظر عام پر آئی، جو فہیم احمد کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. آپ نے صحیح سنا، ابھی خبر آئی ہے ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ان کی وائف نے خلا کا کیس بھی دائر کیا. یہی نہیں ناظرین، ان کے گھر سے تقریباً 90 لاکھ بلیک منی برآمد ہوا ہے. وہ آگے بھی آج کی پہلی یہ خوشی اس نے اپنے رب سے شیئر کی. تو نفل ادا کر کے آج وہ رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی. رانیہ اس کے لیے کیا تھی خدا بہتر جانتا ہے. آج تک وہ اس کی دعا میں رہی ہے. مجھے بھی یاد رکھنا جب لکھو تاریخ وفائے غالب کہ میں نے بھی لوٹایا ہے کسی کی محبت میں سکون اپنا. کئی سالوں بعد وہ اس دن سکون بھری نیند سوئی تھی، لیکن اگلا دن اس کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھا. وہ اپنا کہا سچ کر چکا تھا. حجاب تاثیر کے جملہ حقوق اس شخص کے نام ہوئے جس سے اس نے اپنی زندگی میں فہیم احمد کے بعد سب سے زیادہ نفرت کی تھی. ویلکم بیبی. حجاب ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی کہ سامنے وہ شخص اپنی پورے آب و تاب سے بیٹھا. اس کا دل دہلا گیا. اس کی ماں ساتھ ہی کھڑی تھی. اسامہ اور ثنا گھر پر نہیں تھے، اکثر اس کے بعد ہی آتے تھے. اس کے باپا سر ہاتھوں میں دیے ابراز حیات کے ساتھ بیٹھے تھے. حجاب اسے دیکھتے ہوئے اس کی ماں تقریباً دوڑتی ہوئی آئی. اس دن جب پوچھ کر بیزار ہو گئی تھی تب جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اب اس سر تماشا بنا کر رکھ دیا ہمارا. اب وہ پورے باراتی لے آئے، بس تمہارا انتظار کر رہا ہے. اس کی ماں نے اس کا بازو دبوچ کر دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا. امی میں نے کوئی ہانی کی، جھوٹ بول رہا ہے. حجاب ماں کو غصے میں دیکھ کر اپنے بچاؤ کے جھوٹ بول گئی. اس کی ماں نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ ابراز بھی اس کی آواز بخوبی سن چکا تھا. 5 منٹ میں جو کر سکتی ہو کریں. اگلے 5 منٹ بعد ہمارا نکاح ہے. میں اس وقت اس کی جھوٹ کا پردہ فاش کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ میری عزت بنے گی تو تمیز، احترام، تربیت اب صرف میں ہی اس کی کروں گا.
वो नहायत ठंडे लहजे में कहकर उसका सुकून बर्बाद कर चुका था। हिजाब बेटे, क्या तुमने कल से कोई उम्मीद दिलाई थी? अपने बाबा की बात सुनकर सर झुका गई और आज पहली बार हिजाब ने देखा कि उसका बाप को सर सिर्फ उसकी वजह से शर्मिंदगी से झुका था। और अगले 5 मिनट बाद हिजाब तासीर के साथ अबराज हयात का नाम जोड़ गया। गवाह, मौलवी, वो सब अपने साथ लाया था जिनको बाबा ने ड्राइंग रूम में बैठाया था। निकाह के बाद उसकी माँ उसे अपने रूम में छोड़ गई। उसकी माँ ने निकाह के लिए उसे सिर्फ लाल दुपट्टा उड़ाया था। निकाह के बाद वो अपनी जीत की खुशी मनाने उसके कमरे में आया। मौत से दिल दहलाने वाली खबर देकर सिर्फ 1 हफ्ते में रुखसती। वो दुपट्टा बेदर्दी से उतार कर बेड पर लेट गई। रोते रोते न जाने किस पहर उसकी आंख लगी। अबाया पहनकर तैयार हो जाओ, अबराज आ रहा तुम्हें लेने। हिजाब असर की नमाज पढ़ के आई थी कि कोई धमाकेदार खबर उसकी मुंतज़िर थी। क्यों? और आप कैसे मज़े से कह रही, जानती नहीं कितना घटिया आदमी है। हिजाब तो सुनकर आग बगोला हो गई। अभी शौहर होने का सदमा नहीं गया था कि साथ जाने का गम मिल गया। शॉपिंग करने जा रहा है, और हाँ, उनसे बेहतर ये जो चेहरे पर निकाब पहन कर रखते हैं, वो जैसा है सामने झूठा दोगला मुनाफिक नहीं। वो भी उसकी माँ थी। आंखों में देखकर बहुत कुछ चिता गई। अम्मी, आप मुझे? हिजाब पूरी आंखें खोले सदमे की कैफियत में उन्हें देखे गई। नहीं हिजाब, तुम ही मेरी परेशानी नहीं, और भी हैं। तुम्हारे चचा लोग कह रहे हैं कि दुकान बेच के हमें अपना हिस्सा दे दो। अब बताओ, मेहनत सारी तुम्हारे बाबा की, चलो ऐसा उनका हक है पूरा ले, लेकिन इस तरह अचानक, और कह रहे हैं कि 1 ही महीने के अंदर हमें एक रकम दे दो। अब बताओ 1 महीने में कैसा होगा ये सब? मुनाफिक लोग। हिजाब गुस्से से बड़बड़ाई। हिजाब, एक बात याद रखना, मुनाफिकत मुंह की बदबू की तरह होती है। अपनी का पता ही नहीं चलता, सिर्फ दूसरों की बुराई लगती है। उसकी माँ ने आम से अंदाज में समझाया। हिजाब का मुंह लटक गया। सो उसने अपने बाबा को भी शर्मिंदा करवा दिया। अम्मी, मैं। हिजाब इनकार करती से पहले कि आमना उसका इरादा भांप गई। हिजाब, अबराज का फ़ोन आया था, उसने मेरी इजाज़त ली है तुम्हें साथ ले जाने के लिए। अब मेहरबानी करके मुझसे बहस ना करना। नीचे आ गया होगा तो अबाया पहनकर जल्दी जाओ। हिजाब आंसू पीती अबाया पहनकर निकाब करने लगी। साथ एक नज़र बेड पर बैठी माँ को देखकर शायद जाने से मना कर दे, लेकिन वो पत्थर बनी बैठी रही। मुझे मिस किया जाने मन? वो उंगली पर कीचेन घूमता कार से टेक लगाए गहरी नज़र से उसे देखते हुए बोला। होंठों पर जायदार मुस्कुराहट आ ठहरी। उसके माथे पर अभी भी पट्टी लगी हुई थी, लेकिन हाथ और पाँव बिल्कुल सलामत थे। दरवाज़ा खोलो, उसे कहर बसाती नज़रों से नवाज कर गुस्से से बोली। राजी ने पीछे हटकर कार का दरवाज़ा खोला। उसकी नज़रें हिजाब का पोर पोर हिफ्स कर रही थी। वो उसकी नज़र से घबरा कर जल्दी बैठ गई। बीवियों वाली अदाएँ हैं, उस पर झुककर कहते मुस्कुराया। अबराज के एक बाजू कार के दरवाजे पर रखा था। दोनों यकटक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी हिजाब के सफ़र का पैमाना लबरेज हो चुका था। अपनी नज़रें काबू में रखो वरना ये आंखें नोच लूँगी, वो दांत पीसते हुए बोली। अबराज ने दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट संभाली। देखने का, सराहने का, दीदार करने का हक सिर्फ इन आंखों को है। कार स्टार्ट करके वो हिजाब को आंख मारकर बोलता उसे आग लगा गया। हिजाब ने चुप रहने में आफियत समझी। इब्राज ड्राइविंग करते साथ साथ एक नज़र उसे देखता जो चुप का कुफर लगाए बैठी थी। इब्राज को उसकी खामोशी जहर लग रही थी। वो सब बोलने का कह नहीं सकता, लेकिन जानता था कि उसकी म्यूज़िक ऑन करते पटर पटर अपना लेक्चर शुरू कर देगी। ये बंद करो, बहुत गुनाह गाना सुनना। गाने शुरू भी नहीं हुआ था कि वो चिल्ला उठी। शोहर की नाफरमानी भी गुनाह है बेगम साहिबा, सुकून से कहता उसका सुकून गारत कर गया। ऐसा शोहर तो फरमाबरदार बीवी भी नाफरमान बन जाए। जवाब हाजिर था, तुम्हारी जैसी बीवी हो तो काफिर भी मुसलमान बन जाए। मज़ाही अंदाज में कहते वो उसे तब आ गया। उसकी बात का मतलब वो अच्छी तरह जानती थी। तभी अपना हिजाब दुरुस्त करने लगी। घटिया इंसान, जैसे भी हूँ बस तुम्हारे ही हूँ। हल्की बड़बड़ाहट भी वो सुन चुका था। ड्राइविंग पर ध्यान दो, काट खाने वाला अंदाज था। अबराज जी जान से फिदा हो गया था। दिल नहीं लग रहा जान। हिजाब ने घूरी से नवाजा जिसे वह नज़रअंदाज करता उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि है हिम्मत तो मुकाबला करो। हिजाब को इसकी बेबाकी देखे नए सिरे से गुस्सा आया। वो क्यों उसके साथ आई, वो उस बातों में लगाकर सुनसान जगह ले आया जहाँ कोई नहीं था, एक परिंदा तक नहीं। गाड़ी हल्की हल्की चलकर तकरीबन रुक चुकी थी। वीराना देख कर उसका पारा हाई हुआ। बहुत हिसाब है जो तुमसे लेने। आप तक सिर्फ थप्पड़ का सोचा था, लेकिन तुमने तो कल इनकार करके एक बार फिर मेरे अंदर का हैवान को जगाया। वो जिसके लहजे में अब तक शोखी थी एकदम अपना लहजा बदल गया। हिजाब जो कुछ कहने वाली थी खौफ से पीछे खिसकी। इब्राज का जानदार कहकर गूंजा, ये बस हल्का गुस्सा निकल आता है। बेइज्जती का बदला लूँगा, मगर ऐसा कि चाह कर भी ना भूलो। खैर, फ़हीम अहमद ने किसका रैप किया? अबराज की बातें जहाँ उसका दिल दिलाया, वहीं से कुछ हौसला हुआ। शायद इसी बात के लिए इसी संसान जगह ले आया। क्यों बताऊँ? अपनी तेज़ चलती धड़कन बहाल करके बोली।
نہ مذاق کے موڈ میں ہوں نہ تمہارے نخرے اٹھانے کے موڈ میں. سنسان سڑک دیکھ کر سمجھ چکی ہوگی. عام سے انداز میں کہہ کر وہ بہت کچھ جتا چکا تھا، لیکن حجاب نہیں ڈری. ایک بچی کا ریپ کیا اس نے. تمہارے مطابق اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ عام سا اندازہ جیسے پہلے سے سب کو جان چکا ہو. زندہ تڑپتے رہنا چاہیے. حجاب کے لہجے میں نفرت تھی. اوکے، تم کل ہنسے کیوں؟ اور فہیم احمد کو جانتے ہو نا؟ مجھے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن تم نے جو اسے سزا دی اس سے صرف اس کا کیریئر تباہ ہوگا. ہماری دولت تو ابھی اس کے پاس ہے. حجاب بغور سے دیکھتے کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی. کچھ نہیں ہے اس کے پاس، نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، نہ سکون. امیر خاندان کی لڑکی سے شادی کی اس امید میں کی کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھائے گا، لیکن افسوس بیوی نے پھنسا دیا. ویسے بیوی ہے بڑی خطرناک چیز. اس اپنی نظروں کے سہار میں رکھے ابراز سے سگریٹ سلگایا. حجاب نے نظریں پڑ لی. اس کی پوسٹ مارٹم کرتی نظریں حجاب کو زہر لگی. بیوی کا کہنا تھا کہ جھونپڑی میں بھی رہ لے گی لیکن عزت سے شوہر کا کمایا کھائے گی. افسوس شوہر ٹیوشن دینے لگ گیا. لیکن فطرت انسان کو نہیں بدلتی. لڑکیوں کا شوق پہلے سے تھا. اس معصوم بچی کو دیکھ وہ جو شریفوں کا ماسک لگایا بیٹھا تھا حیوان بن چکا تھا. گناہ چھپانے کے لیے بیوی کے ساتھ وہ اس شہر سے بھاگ گیا. وہاں سے اپنے سسرال پہنچا. ساری زندگی وہاں رہا. سسر کا کھایا، اس کی پارٹی جوائن کی، سیاست میں ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ خدا جسے آباد کرے جسے برباد. فہیم احمد کے پاس بہت پیسے تھے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا. ایک بیٹی بچپن فوت ہو گئی، دوسری اب نارمل ہوئی، اور کل رات وہ پوری طرح برباد ہو گیا. اب نہ گھر کا ہے اور نہ گھاٹ کا. بیوی چھوڑ چکی ہے. دوست رشتہ دار سب نے چھوڑ دیا. کوئی منہ نہیں لگا رہا. آخر میں ہوسا جان لیوا مسکراہٹ تھی. ایک ہاتھ سے سگریٹ پکڑتے ابراز نے دوسرے ہاتھ سے کار سٹارٹ کی، اور اس دفعہ اس کی سپیڈ کافی کم تھی. حجاب جو غور سے اسے دیکھ رہی تھی اچانک کار سٹارٹ ہونے پر جیسے ہوش میں. فہیم احمد کون ہے تمہارا؟ حجاب کو پوری تفصیل سن کر یقین تھا کہ اس کا یہ جواب رہے گا نہیں جائے گا. پھوپھا ہے میرا. جان چھڑوانے والا انداز تھا جیسے مزید اس ٹاپک پر بحث نہیں، اور حجاب نے بحث بھی نہیں کی. خاموشی سے باہر کا منظر دیکھتی رہی. تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اسے ایک بوتیک میں لے آیا جہاں سے ابراز نے خود اسے شادی اور ولیمے کا ڈریس دلایا. حجاب کا انٹرسٹ نہ دے کر ابراز کا موڈ خراب ہو گیا. وہ اسے ڈریس لیتے اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا. میں تمہیں لینے آ رہا ہوں. وہ بھی لیکچر لے کے نکلی تھی کہ ابراز کی کال آ گئی، جسے دیکھ لی اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا. کیوں؟ پھاڑ کھانے والا انداز تھا. دادی سے ملانا ہے. انہیں ابھی تک یقین نہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے. وہ شاید اچھے موڈ میں تھا. فریش سی آواز آئی. میں ان سے بعد میں مل لوں گی. حجاب نے صاف انکار کیا. مسئلہ کیا ہے؟ ابراز کو اس کا انکار کرنا ناگوار گزرا. مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جا کر میں اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی. میری ایک ریپوٹیشن ہے یہاں. تمہیں میرے ساتھ جانے میں شرم آتی ہے؟ ابراز کے ماتھے پر شکنیں ابھری. ظاہر ہے سب تمہارے ساتھ مجھے دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے. ویسے بھی میں نے ابھی کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتانے کا ارادہ ہے. ابھی یہ کڑوا گھونٹ میں نے یہ ہضم نہیں کیا. اور اب فون نہ کرنا. اللہ حافظ. حجاب نے جان چھڑا کر جلدی کال کاٹی، ساتھ سیل آف کر دیا. نہ جانے کیوں اس شخص کی آواز سے بھی حجاب تاثیر کو نفرت سی تھی. دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی. دادو کی خوشی کا تو ٹھکانا ہی نہیں تھا. مہوش بھی دل میں خوش تھی لیکن آج تک اپنی بے عزتی نہیں بھولی. حیات صاحب نے فبیہہ کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا. نہ چارہ انہیں فبیہہ کو ایکسیڈنٹ والی بات بھی بتانی پڑی. اس کے بعد وہ شادی کی تیاری میں منہ پر کفل لگائے حصہ لے رہی تھی. اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب شادی ہال میں رسموں کے بعد حجاب کو ابراز کے سنگ جانا پڑا. شادی کے پورے دن اس کی ماں اسے سمجھاتی رہی کہ زبان کو کنٹرول رکھنا. شوہر کے حقوق بھی بتاتی رہی، لیکن حجاب کو تو بس ان قریب آتے دنوں میں ایک ہی بات سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی شادی ایک شرابی نشئی سے ہو رہی ہے. بہت مس کرتا ہوں تمہیں جانے من. وہ باپ کے گھر لگ کر کافی دیر روتی رہی. اس کے ساتھ چلتا ہے ابراز کب سے اس فلمی سین سے اکتا چکا تھا. آخر کار جب وہ سب سے مل کر کار میں بیٹھی، اس کے ساتھ بیٹھا ابراز اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت سے کہا، میں تمہاری گرل فرینڈ نہیں جو ایسے الفاظ بولتے ہو. وہ ہاتھ چھڑا کر تیز لہجے بولی. ابراز کو اس سے امید نہیں، جسے لگ رہا تھا کہ اب تک وہ اس شادی کو قبول کر چکی ہوگی. تمہیں یاد ہے کیفیٹیریا والے سین جہاں تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی تھی؟ ابراز کا لہجہ عجیب تھا جو حجاب کو محسوس ہوا. تم اسی لائق تھے. مجھے افسوس نہیں ابراز حیات، تم نے جو میری فیملی کے ساتھ کیا تمہاری وجہ سے میں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہوں. حجاب کا لفظ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا. شٹ اپ. حجاب تاثیر آج کے دن تم اپنی پوری زندگی میں نہیں بھول پاؤ گی. عزت گنوانا کیا ہوتا ہے تمہیں آج پتہ چلے گا. وہ غرائے اور شروعات ہو چکی تھی کیونکہ کار رکتے ہی وہ اسے چھوڑ کر اندر چلا گیا. ابراز کی کزنز اسے اندر لے آئیں. دادی اور مہوش دوسری کار میں آ رہے تھے. ابراز کا اس طرح اس کا چھوڑ جانا اسے خوف میں مبتلا کر گیا. کافی دیر وہ اکیلی مہمانوں کے بیچ بیٹھی رہی. پھر خاتون نے کہا کہ دلہن کو دلہے کے روم میں چھوڑا. حجاب کو تو بس دادوں کا انتظار تھا، لیکن آج تو اس کی قسمت میں اسے دھکا دے گئی.
اور تھر تھر کانپتی ابراز کے کزنس کے ساتھ روم میں پہنچے. آج پہلی بار شاید اس کا روم روم کانپ رہا تھا ابراز حیات کے نام سے. تمہاری اوقات ہے یہاں بیٹھنے کی؟ ابراز اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کا دل کانپ اٹھا. ڈیپ ریڈ شرارے میں ملبوس وہ بیڈ پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی. اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا. وہ ویسے ہی گھبرائی سہمی اس کا انتظار کر رہی تھی کہ ابراز روم میں داخل ہوا. دروازہ کھولتے ہی تیزی سے اس کی طرف لپکا, جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. وہ اسے تھپڑ سے نوازتا زہریلے الفاظ اس کی سماعت سے گزار رہا تھا. زندگی عذاب کر دوں گا تمہاری, موت مانگو گی تم. اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑا, اسے کھینچتا ہوا روم سے باہر لے آیا. وہ سہمی چڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی. سیڑھیوں سے اترتے اسے ہال میں لے آیا جہاں مہمان گپ شپ میں لگے ہوئے تھے. اس کا پورا خاندان اس وقت ہال میں موجود تھا. ابراز نے گرفت ڈھیلی کر کے تقریباً اسے پھینکتے اپنی ماں سے کہا, یہ کیا کر رہی تھی میرے روم میں؟ اس کی اوقات ہے میرے کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اس کی دھاڑ سے مہوش تک کام اٹھی ہوئی جو پہلی بار اپنے بھائی کا سروپ دیکھ رہی تھی. یہ تمہاری پسند تھی, مت بھولو, اس کی ماں نے نخوت سے کہا. پسند تھی, اب نہیں ہے. اینڈ مائنڈ اٹ, یہ مجھے اپنے روم میں نہ نظر آئے. اسے قہر برساتی نظر سے گھور کر اپنے کمرے میں چلا گیا. دروازہ بند کرنے کی آواز نیچے تک سنائی دی. دلہن کے روپ میں سجی وہ زمین پر اوندھے منہ گرے پڑی تھی. اتنے مہمانوں کے سامنے بے عزتی پر پہلی دفعہ اس سے موت کی شدت سے دعا کی تھی. اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف اتنی کہ خود کو غلیظ نظروں سے بچانے کے لیے وہ پردہ کرتی تھی. اسے سامنے کھڑی مہوش کو دیکھا جو فتح مندی سے اسے دیکھ رہا آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی تھی, کیوں اتر گیا پرسائی کا بھوت؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو گالوں پر آنسوں کا آبشار بہہ نکلا. کہا تھا نا کہ جلدی آگ میں خود کو مت جھونکو. افسوس ہوتا ہے کہ تم میری بیسٹ فرینڈ رہ چکی ہو. مسکراتی نظر سے اسے دیکھتے گویا ہوئی. منہ بند رکھو اپنا, شرم کرو, دوست ہے وہ تمہاری. دادوں کا پارا ہائی ہو چکا تھا. ان سب کی چپ دیکھ کر خود اٹھ کے اس کے پاس آئیں. وہاں کھڑے کسی انسان میں انسانیت نہیں تھی. تماشا دیکھ کر سب پتھر کی مانے جم کے کھڑے رہے. بچے اٹھ, ادھر آ میری دھی. دادوں نے خود جھک کر اسے اٹھایا. یہی اوقات ہے اس کی. مہوش بڑبڑاتی اسے ایک تیز نظر سے نوازی اپنے کمرے میں چلی گئی. ساتھ فبیہا بھی اپنی فرینڈس کو لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی. مہمان تو سب گیسٹ روم میں آرام کی غرض سے چلے گیا. بس ہال میں دادی تھی اور حجاب. بچے, حجاب کو شدت سے رونا آ رہا تھا. کیسی عزت افزائی کر گیا. اس کی نکاح کر کے اس کا انتظام پورا نہیں ہوا تھا جو اس سے اس ذلت میں گڑ گیا. وہ کیسے سب سے نظر ملائے گی؟ اس کی نظر تو دادی کے سامنے بھی جھکی ہوئی تھی. بس وہ نظر جھکائے ان کے ساتھ چل رہی تھی. بیٹا, میں تم سے بہت شرمندہ ہوں. مجھے پتا ہوتا کہ صرف تمہارے انکار سے اس کا یہ عمل ہوگا کہ اس کے کمرے میں بہشت ہی نہیں. میں جانتی ہوں کہ بہت مشکل ہے تمہارے لیے اسے قبول کرنا, لیکن بیٹا, میرے بیٹے میں لاکھ برائی صحیح, لیکن اس کا دل دشمنوں کی طرح سخت ہے, لیکن اپنوں, قریبوں, غریبوں اور مددگاروں کی نرم ہے. میں اسے سمجھاؤں گی, تم پریشان مت ہونا. دادی کے کہنے پر چینج کر کے آ چکی تھی. اسے سمپل سا لان کا سوٹ پہنا تھا جو دادی نے ملازم سے کہہ کر مہوش سے منگوایا تھا. اب وہ ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی نظر جھکا ان کی بات سن رہی تھی, لیکن ابراز کی طرفداری سے ہضم نہیں ہوئی. بس ایک سوال پوچھوں؟ نظریں ہنوز جھکی تھی, بس ہونٹ ہل رہے تھے. ہاں پوچھو بچے, دادی نے خوشدلی سے کہا. اتنی دیر اسے چپ دیکھ کر پریشان ہو گئی. کیا آپ اپنی سگی بیٹی کی شادی کسی نشئی سے کر دیں گی؟ کیوں؟ اکثر ماں باپ اپنے بیٹی کی شادی یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ شادی کے بعد سدھر جائے گا, ذمہ داریاں آ جائیں گی یا بیوی سدھار دے گی. جب اتنے سال ماں باپ کی پرورش اولاد کو نہ سدھار سکی تو 2 دن کی بیوی سے کیا سدھارے گی؟ وہ دادی کو آج اپنی عمر سے بڑی لگی. اس کا کہا ایک ایک لفظ صحیح تھا. تم نہیں سمجھو گی بچے, میرا بیٹا یہاں پڑھنے آیا تھا, لیکن فبیہا کی محبت میں ایسا ہوا ہے کہ آج کو بیٹا نہیں ملا مجھے. میرا بیٹا نشہ کرنا نہیں سیکھا تھا, لیکن یہاں آ کر سیکھ گیا. میں یہ نہیں کہتی کہ قصور صرف فبیہا کا ہے, لیکن سنگت نے تو اسے خراب کیا نا. بس بچے, دوست ہوں یا میاں بیوی, سنگت کا اثر ہوتا ہے. ابراز کو ہی دیکھ لو, باپ کی سنگت کا اثر. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر رشتے احساس کرو تو اچھوں کو سدھار دیتے. حیات اولاد سے پہلے اللہ معاف کرے نہ جانے کیا تھا, اور اب دیکھو میرے کہنے سے پہلے ہر کام سر انجام دیتا ہے. بے شک تیرے ساتھ برا ہوا, لیکن بچے اللہ کی مسجد سمجھ کر قبول کر دو. آج تک انکل نشہ آگے حجاب سے بولا نہیں گیا. اسے تو ایسے لوگوں سے خوف محسوس ہوتا تھا, کہاں اگر پھنس چکی تھی وہ. ہاں بچے, میرا بیٹا ہیرا تھا, یہاں آ کر بس امیروں کے اشاروں پر ناچنے لگا. دادی کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھنستے. حجاب تو خود آج قیامت سے گزری تھی, وہ انہیں کیا دلاسا دیتی. اٹھ کر وضو کرنے واش روم چلی گئی. اسے بھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی تھی. کمرے میں ناگوار بو پھیلی تھی. اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ رہا تھا کہ اچانک موبائل کی بجتی رنگ نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا, جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر بیل نمایاں آنکھیں ملتا بمشکل اٹھا. ہیلو.
بیزاری سے بولتے ہوئے جیسے سننے والے پر احسان کیا ہو۔ اس کے لہجے سے جھلکتا غصہ فون کے اس پار بندے کو کچھ پل کے لیے خاموش کر گیا۔ واٹ؟ میں ابھی آتا ہوں، ڈونٹ وری۔ فون پر ملنے والی خبر نے اس کی نیند بھگ سے اڑا دی۔ جلدی سے پاس پڑی شرٹ پہننے لگا، ساتھ موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو قاسم، سنو ڈیڈ کے اکاؤنٹ سے جلدی 50 لاکھ میرا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، وہاں فاسٹ، آئی ڈونٹ نیڈ یور بلڈی ایڈوائس، ڈو ایز آئی سیڈ۔ موبائل پینٹ کی جیب میں رکھتے اس نے والٹ اور کار کی چابی سائڈ ٹیبل سے اٹھائی، تقریباً دوڑتے ہوئے بار کی طرف قدم بڑھائے۔ ملازمہ کا دیا سوٹ پہن کر نیچے چلی آئی، جہاں سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسی ہو؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی رات؟ نئی جگہ مشکل ہوئی ہوگی، نیند پوری کی ہے؟ فبیہ حیات نے حجاب کے بیٹھتے ہی پوچھا۔ حجاب کو لگا جیسے وہ طنز کر رہی ہو، جبکہ گھر میں کوئی مہمان موجود نہیں تھا۔ فبیہ حیات اور دادو ہی موجود تھی، مہوش شاید یونی جا چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، اور نیند آ گئی تھی؟ گڈ۔ ہلکا سا مسکرا کر وہ جوس گلاس میں ڈالنے لگی۔ دادی نے خود ہی اس کی پلیٹ میں آملیٹ اور پراٹھا رکھا۔ ہیلو ڈارلنگ، واٹ ہیپنڈ؟ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ مہوش ڈھیلی شرٹ اور ٹراؤزر ملبوس پیچھے سے آ کر دادو کے گل لگی۔ پرے ہٹ، نہیں میں تیری ڈارلنگ شان دیکھ لی، کل کتنی عزت کرتی ہے تو دادی کی۔ فبیہ نے آنکھوں کی پتلی کو گھمایا جیسے اس سین سے بیزار ہو، جبکہ حجاب بھی لا تعلق بنی بیٹھی رہی۔ دادو ڈارلنگ، وہ تو ضروری تھا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عزت کرنے والی عزت کا حقدار ہوتا ہے، اور بے عزت۔ حجاب کی طرف دیکھتے دادی کے گلے میں باہیں ڈالی، کاٹدار لہجے بولی۔ دادی نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ منہ بند رکھ اپنا، ناشتہ کرنا کرو ورنہ جا اپنے اسکول۔ دادی نے غصے سے اس کے بازو جھٹکے۔ آپ بھی جائیں اس عمر میں اسکول؟ میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اسکول نہیں۔ ان کی پلیٹ سے ٹوسٹ لے کر تن فن کرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حجاب بیٹے، چھوڑ، برا نہ منانا، اور ہر کسی کی بات کو طنز نہیں سمجھتے۔ میں نے فبیہ سے کہا تھا تم حجاب سے کل حال چال پوچھنا۔ حجاب جب تک مہوش کے الفاظ ہضم نہیں کر پائی، دادو کی بات سن کر گہرا سانس خارج کیا۔ دادو سب کہاں ہیں مہمان وغیرہ؟ ابراز کے کام دیکھو، صبح صبح اعلان کر دیا ولیمہ 1 ہفتے بعد ہوگا۔ سب مہمان ناشتہ کرتے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ باقی جو گاؤں سے آئے تھے گیسٹ روم میں شام کو نکلیں گے، لیکن اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی مجھے، اللہ اسے ہدایت دے۔ آمین۔ بے اختیار حجاب کے منہ سے نکلا، دادی نے اسے ساتھ لگایا۔ سم آمین میری بچی، جیتی رہو۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ گارڈن میں آ گئی۔ حویلی کا وسیع و عریض گارڈن تقریباً 9 کنال پر مشتمل تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک خوبصورت ہٹ بنا تھا جس میں لکڑی سے بنے خوبصورت بینچز تھے، ہر طرف خوبصورت رنگ برنگی پھول تھے۔ گارڈن سے آگے ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا، ایک باؤنڈری بنی تھی جس نے گارڈن اور سوئمنگ پول کی سائڈ کو علیحدہ کر دیا تھا۔ کافی دیر وہ گارڈن میں ٹہلتی رہی، پھر دادی کے روم میں چلی آئی۔ سارا دن نہیں اس کا بورنگ گزرا، بس لنچ ٹائم میں کچھ مہمانوں سے ملاقات ہوئی جو گاؤں سے آئے تھے، خوش دلی سے ملے۔ باقی سارا دن میں دادی کے روم میں رہی۔ عشاء کی اذان ہوتی اسے نماز ادا کی، دعا مانگتے وقت اسے شور کی آواز آئی، اور یہ آواز وہ ہزاروں پہچان سکتی تھی، ابراز حیات۔ اس کے لب بے آواز ہلے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے نیچے گر گئے۔ جانے واسطے کر کے نیچے کی طرف چل دی۔ دادو کہیں آوارہ گردی نہیں کرنے گیا تھا، ایک ضروری کام تھا وہی کرنے گیا تھا۔ اب یہ بتائیں وہ پارسا بیوی کہاں ہے؟ ابراز بازو کے کف فولڈ کرتا جھنجھلا کر بولا۔ وہ رف فلیے میں ملبوس تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ دادی صوفے پر بیٹھی تھی، ان کے ساتھ سامنے کھڑا صفائیاں دے رہا تھا۔ کیا پارسا بیوی لگا رکھا ہے؟ بیوی ہے تمہاری اور اب کیوں یاد آ رہی ہے اس کی؟ کل تو سب کے سامنے تماشا بنا کر گئے تھے، کمرے تک سے نکال دیا، اب کیوں پوچھ رہے ہو اس کا؟ دادو نے سرد لہجے میں اسے شرم دلانی چاہیے جس پر اس کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ کل کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، مجھے تو یاد بھی نہیں کہ کیا ہوا تھا، آپ ڈیٹیل میں بتا دیں، کیا پتہ یاد آ جائے اور شرم بھی آ جائے۔ ابراز نے بمشکل مسکراہٹ دباتے کہا۔ اسے پتا تھا کہ دادی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں۔ تجھے بالکل شرم نہیں آ رہی؟ اس بچی کے سامنے میں اپنی نظر سے گر گئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ یہ ارادہ ہے تیرا کبھی رشتہ لے کر جاتی ہی نہیں، دادو کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ ابراز جلدی سے ان کے پاس گیا، پہلے ان کی پیٹھ تھپکی، پھر پیار بھرے لہجے میں کہا، اوہ دادو ڈارلنگ، پرے ہٹ۔ دادی نے برا سا منہ بنایا، اس کے کپڑوں سے شراب کی اٹھتی بو انہیں ناگوار گزری۔ کیوں دادو، اب کھانسی نہیں آ رہی؟ ابراز کے سوال پر دادو نے اینک اوپر کی جو کھانسے کھانسے پھسل کر ناک تک چلی آئی۔ ابراز جانتا تھا کہ وہ ناٹک کر رہی ہیں، بے شرم ہی رہے گا، ایک بچی کے ساتھ کیوں کیا ایسا؟ دادو بس سزا ہے، حلال رشتہ جوڑنے گیا تھا، حرام پی لی اور نقصان اب تک کر بیٹھا۔ اب دیکھنا دادو سے پریشان نہیں کروں گا۔ آپ ویسے کب جا رہی ہیں؟ سارے الزام شراب پر لگا کر سب کا سوال پوچھا، جسے سن کر دادو نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، تیری ہر کارروائی پر نظر ہے میری۔ دادو کی بات سن کر ابراز نے سر کو جائے، پھر نظر سیڑھیوں پر پڑی جہاں وہ حسینہ آخری سیڑھی پر کھڑی اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ نماز سٹائل میں چہرے کے گرد بندہ دوپٹہ اسے اور بھی حسین بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس سے مسل لیتی جن میں بھر بھر کی مہندی لگی ہوئی تھی۔
حجاب کو ابراز کے اپنے وجود پر جمی نظریں غصہ دلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترنے کے لیے قدم بڑھائے، ابراز وقت ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اسے کھینچتے ہوئے روم میں لے آیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً کھینچتے اسے اپنے کمرے میں لے آیا جہاں سے کل رات اسے نکالا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کیا کرو گی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے ابراز ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی۔ یہ حرکت دیکھ کر ابراز کو لائبریری والا واقعہ یاد آیا۔ شوہر ہوں اب تمہارے عشق میں پاگل ہوتا عاشق نہیں جس کے چھونے سے ہاتھ دھونے چلی جاؤ۔ حجاب نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جبکہ ابراز مسکراتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ اس نے حجاب کا ہاتھ پکڑا تو اسے یقین تھا پیچھے ہٹ جائے گی۔ سایہ بن کے ہر پل ساتھ رہا ہوں، تمہاری ایک ایک غلطی یاد ہے۔ بے حد قریب جھکتے ہوئے اس کے کان میں رازداری سے بولا اور دھیرے سے ہاتھ چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظریں حجاب پر ٹکی ہوئی تھی۔ تم میرے عشق میں پاگل تھے؟ حجاب کو یقین آیا وہ تو اب تک خود کو اس کا انتقام سمجھ رہی تھی جبکہ ابراز کا فلک شگاف کہہ کر نہ جانے کیوں اسے شرمندہ کر گیا۔ عشق، اور وہ بھی تم سے؟ محبت ہو جائے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے محبت ہو جاتی لیکن بیوی سے کون کرے، وہ تو اپنی ملکیت ہے۔ ابراز ایک ہاتھ سر پر ٹکا ہے بیٹھ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا جبکہ نظریں اس حسینہ سے ایک پل کو نہیں ہٹی تھیں۔ تم جیسا گھٹیا شخص کسی سے محبت تو کیا کسی کی عزت تک نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنی ماں ہی یا بہن ہو۔ نفرت و حقارت تھی حجاب کی نظروں میں۔ ماں بہن کا سن کر وہ جو مزے سے لیٹا تھا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ او یو شٹ اپ، تم کوئی اتنی اہم نہیں کہ صفائیاں دیتا پھروں۔ اس کا بازو سختی سے پکڑے وہ اس سے بھی تیز آواز میں بولا۔ ہونا بھی نہیں چاہتی، تم جیسے شخص سے کوئی رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی جو بھری محفل میں اپنی عزت کا جنازہ نکالے۔ کل تم نے مجھے نہیں خود کو رسوا کیا، خود کا تماشا بنایا۔ کیونکہ بھلے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن اب بیوی ہوں تمہاری۔ ابراز اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس پہ سما جائے۔ اس کی نظریں ایسی تھیں کہ بے اختیار حجاب نے شانوں کے گرد دوپٹہ اچھے سے پھیلایا۔ مجھ سے بچنے کے سارے حربے آزما رہی ہو۔ خیر، تمہاری باتوں میں آ کر تمہارے پیر تو پکڑنے والا نہیں۔ جانے من رات گئی بات گئی، اب آگے کی راتوں کا سوچو، کہتے اس کے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ دور ہٹو گھٹیا انسان۔ حجاب اس کی ایک قدم بڑھاتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شوہر ہو تمہارا بیبی؟ حجاب کو ڈرنا اس کی مردانہ انا کو تسکین دے رہا تھا۔ آج تک لڑکیاں خود اس کے پاس چل کر آئیں یا وہ ان کی رضامندی سے پاس جاتا تھا، لیکن حجاب وہ واحد لڑکی تھی جو صرف اس کے چھونے سے بری طرح رو پڑی۔ تب سے ابراز کو ایک ضد ہو چلی تھی۔ اسی بات کا افسوس ہے، حجاب نے زہر خون لہجے میں کہہ کر اسے دور دھکیلا اور کمرے سے بھاگتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ واپس آؤ ورنہ آج تمہاری خیر نہیں۔ وہ اس کی بات انسنی کرتی ایک پل کو بھی نہیں رکی۔ پورے دن وہ کمرے میں اکیلے سلگتا رہا لیکن رات ہوتے ہی وہ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ڈنر کے بعد اس کی خبر لینے دادی کے روم میں آ پہنچا، لیکن ابراز کی قسمت وہ شاید اس کی آمد سے آگاہ تھی، تبھی نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ دادو پلنگ پر بیٹھی تصویر کر رہی تھی۔ دادی، آپ کو پوتے پتی کی خواہش نہیں ہے؟ دادی کے پلنگ پر لیٹتے وہ حجاب کو نظروں کے سامنے لیے گویا ہوا۔ آئے کیوں نہیں ہوگی، میری تو دعا ہے کہ جلدی یہ خوشخبری میرے کانوں کو نصیب ہو، دادی نے آس بھرے لہجے میں کہا۔ کہاں سے ہوگی، سارا دن تو یہ آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ ابراز سے بلا خوف و جھجک حجاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بے حیا، شرم نہیں ہے تجھ میں اس طرح بات کرتے دادو سے؟ دادو نے اسے کندھے پر ایک تھپڑ رسید کیا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ دادا نے کی تھی شرم و حیا؟ ابراز نے بھی حساب پورا کیا۔ چل بے شرم، دادی نے اینک دوست کر کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ابراز ان کی ادائیں دیکھتا رہا۔ دادو یہ کب سے نماز پڑھی ہے؟ ابراز نے بیزار ہو کر پوچھا جو رکوع میں کوئی 3-4 منٹ بعد جھکی۔ 20 منٹ ہوں گے۔ 20 منٹ میں تو امام بھی نماز پڑھا کر فارغ کر دیتا ہے، یہ کون سی نماز پڑھی ہے؟ 20 کا سن کر اسے شدید دھچکا لگا۔ جان چکے تھا کہ حجاب میڈم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکی ہیں، صرف اس سے بچنے کا ایک بہانہ ہے۔ عشاء، دادی نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے دیکھ کر طویل کر دی ہوگی، اب یہ فجر کی نماز پڑھ کے اٹھے گی۔ غصہ ضبط کر گیا ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ دادو کی پرواہ کے بغیر گود میں اٹھا کر لے جائے۔ اس سے پہلے تہجد بھی ہے۔ دادی کی بات سن کر وہ سر تھام کر رہ گیا۔ دادو، ان میڈم نے عشاء تہجد سب آج ہی پڑھنا ہے؟ انفیکٹ قضا نمازیں بھی آج کی سوچ بیٹھی ہوگی، یہ نہیں اٹھنے والی آج۔ اونچی آواز میں وہ اس پر طنز کر گیا۔ مزید 2 منٹ بعد جب وہ سلام کر کے دوبارہ نیت کرنے لگی تو ابراز سے برداشت نہیں ہوا۔ حجاب تاثیر آپ کے لیے ترس رہے ہیں، کچھ تو نظر کرم کرو اس معصوم پر۔ وہ اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ حجاب جو کب سے اس کی بکواس برداشت کری تھی تب اٹھی لیکن انسنا کرتی رہی۔ تنگ نہ کر نماز پڑھنے دے، دادی نے ٹوکا۔ تنگ کرنے کا موقع ہی کہاں دیتی ہے؟ حجاب کو اس کی نظریں ہڈیوں میں گھستی محسوس ہوتی تھی، جو اس پر سے نظر ہٹانا تو جانتا ہی نہیں تھا۔ دل دل میں گالیاں دے رہی ہوگی۔ اس کے لرزتے ہاتھوں کی کیفیت سے محظوظ ہوتا مسکرایا۔
تیری طرح نہیں ہے، معصوم ہے، گالی آتی بھی نہیں ہوں گی، دادو نے غصے سے جواب دیا۔ معصوم؟ اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ ابراز کو پہلی بار اس کا تھپڑ یاد آتے غصہ نہیں آیا، بلکہ خود بخود اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگی۔ وہ تو تجھ سے بھی مانگتا ہے، دادی بھی کم نہیں تھی۔ ابراز کے ہر سوال کا جواب حاضر تھا۔ ابراز تو صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا، دادی نے کیا کہا اس کا دماغ حاضر ہی کہاں تھا۔ وہ تو بس اس دشمن جہاں کو تکے جا رہا تھا جسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ نماز کا پتہ ہے، شوہر کے حقوق کا نہیں پتہ۔ صحیح کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ سونا تھا، آج دیکھ بھی لیا بیگم صاحبہ، سب کو لیکچر دیتی پھرتی ہو، خود کا ٹائم آئے تو اندھی گونگی بہری بن جاتی ہو۔ ابراز نے آخری تیر نشانے پر لگایا، جانتا تھا کہ حجاب تاثیر اپنا نہ سن کر بھپری شیرنی بن جائے گی۔ آخر جواب دیے بنا اور اپنا نقصان کیے بغیر حجاب تاثیر کو نیند ہی کہاں آتی ہے۔ آ رہے ہیں سرکار ہمارے، اسے سلام پھیرتا دیکھ کر بآواز بلند بولا۔ حجاب نے سلام پھیر کر اسے دل ہی دل میں خوب سنائی۔ دادا میری نفلی نماز رہتی تھی، وہی پڑھی تھی۔ حجاب نے ایک تیز نظر سے ابراز کو نوازا۔ اب روم میں چلو، عبادت کر کے اللہ کو خوش کر دیا، اب ذرا اپنے مزاج خدا کو بھی خوش کر دو۔ وہ اسے جہ نماز طے کر کے اٹھ بیٹھا تھا۔ اب حجاب کا ہاتھ پکڑے حکمی انداز میں بولا، مجھے کہیں نہیں جانا، میں دادی کے پاس ہوں گی۔ حجاب اس کا ہاتھ پکڑنے سے خوفزدہ ہو چکی تھی، جبکہ ابراز نے اس کا جواب سن کر گرفت سخت کر لی۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا دادی بولی، حجاب بیٹے، اس طرح شوہر کے جائز حقوق سے انکار نہیں کرتے، فرشتے ساری رات بد دعائیں دیتے ہیں۔ جانتی ہو، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شوہر بیوی کا رشتہ ہے، کیونکہ یہ واحد رشتہ ہے جس میں علیحدگی ہوتی ہے۔ نہ ماں باپ سے رشتہ ٹوٹتا ہے، نہ بہن بھائی سے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ جتنا نازک ہے اتنا نبھانا مشکل ہے۔ جب شوہر بلائے تو حکم ہے کہ بیوی سارے کام چھوڑ کر اس کا کہا پہلے مانے۔ اب آپ کا نکاح ہو چکا ہے، شوہر کا کمرہ ہی آپ کا اپنا ہے، شوہر کے حقوق آپ پر فرض۔ دادی نے پیار سے حجاب کو سمجھایا۔ اسی کیفیت سے واقف تھی، جبکہ حجاب کا منہ جہاں لٹکا وہیں دل میں خوف جاگا۔ ابراز ان کی تفصیل سن کر جی جان سے فدا ہو گئے۔ دادو، روز آپ کے پاس 1 گھنٹہ چھوڑ کر جاؤں گا، اسی طرح بس شوہر کے حقوق بتانا۔ خبردار، دادی جو فرائض بتائے ویسے ہی کم دماغ خراب کرتی ہے۔ اچھا دادو، اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، جلدی آپ کو گڈ نیوز دوں گا۔ وہ بلا خوف و شرم دادی سے کہہ کر اسے اپنے ساتھ کھینچ لے گیا۔ ابراز نے کمرے کا دروازہ لات مار کر کے بند کیا۔ حجاب جسے اسے کندھے پر اٹھا کر رکھا تھا بیڈ پر بیٹھ۔ جاہل انسان، بے شرم، گھٹیا، کافر، دادو کے روم سے نکلتی چیخنے لگی تھی، ساتھ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ ابراز نے تنگ آ کر اسے کندھے پر اٹھا لیا، لیکن کمرے میں آتے ہوئے پھر سے اپنی زبان سے مسلسل اس پر وار کری تھی۔ جتنا بولنا ہے بولو پارسا بی بی، انفیکٹ گالیاں دینی ہے وہ بھی دو، آئی ڈونٹ کیئر۔ آج تمہارا رونا بلکنا بھی مجھے روک نہیں سکتا۔ دادی کے روم میں جانے کی جو حرکت تم نے کی ہے نا، معافی کے قابل نہیں۔ دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے قہر آلود نظروں سے نوازتا سخت لہجے بولا۔ حجاب کی آنکھیں خوف سے پوری کھل گئی۔ وہ اس کے بات کا مفہوم صاف سمجھ گئی، آج وہ اس کی نہیں سننے والا۔ تم نے مجھے نکالا تھا اور بے عزت کیا تھا سب کے سامنے۔ حجاب اس سے خوفزدہ ہوتی تھی، دھیرے سے بول کے بمشکل سن پایا۔ لہجے میں بچوں سی معصومیت تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ اور تم نے جو مجھے درس دیا تھا اس کا کیا؟ سہر لہجے میں اسے کیفیٹیریا والا واقعہ یاد دلایا گیا۔ وہ تم ڈیزرو کرتے تھے۔ ہلکی آواز میں بڑبڑائی، لیکن ابراز کو اس کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی گئی۔ حجاب تاثیر، تم نے مجھے پاگل کیا تھا، پل پل میری اجازت کے بغیر میری سوچ پر قابض رہی۔ تمہارے ساتھ چاہ کر بھی میں کچھ برا نہیں کر سکا، لیکن تم نے خود اپنے ساتھ برا کیا، اپنی بربادی کی تم خود ذمہ دار ہو۔ مجھے بھی کوئی افسوس نہیں، لیکن میرا وعدہ ہے تم سے، ساری زندگی کے لیے تم دیکھو گے کہ ابراز حیات کیسے اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ ساری زندگی کے لیے تم دیکھو گے کہ ابراز حیات کیسے اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جہاں پہ دل کا حال بتا گیا، اسے اپنی عزت سے نوازا، جو ابراز کے غصے میں سب کی نظروں میں کھو چکی تھی۔ حجاب نے کوئی جواب نہیں دیا، نظریں پھیر لی۔ اس کا دل کسی بلی کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا، کیونکہ ابراز اس پر جھکا کھڑا تھا، جس کی وجہ سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابراز نے ہاتھ بڑھا کر ہلکا سا اس کا گال چھوا۔ نہیں، حجاب تیر کی تیزی سے پیچھے ہوتی چلی گئی۔ حجاب، تم مجھے روک نہیں سکتی۔ غصے میں اس کے دماغ کی نظریں تک واضح تھیں۔ ابراز نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا کہ حجاب چلائی، نفرت ہے تم سے، تم آئے نہ قریب، میں تمہیں بددعائیں دے دے کر مار دوں گی۔ ابراز نے ایک نہیں سنی اور پاس بیٹھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اب بکو، دیکھو پلیز میرے قریب نہیں آنا، تم نشے ہو، دور رہ کر، مجھ سے کراہیت آتی ہے تم سے۔ وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ابراز کے ہاتھوں پر ناخنوں سے کھروچتے بولی۔ ابراز اس کا لمحہ بلمحہ بڑھتا پاگل پن دیکھتا رہا، جو مزید اسے غصہ دلا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ حرام رشے بناتا ہوں، آج حلال بناؤں گا۔ تم حجاب تاثیر میری نہ محبت کے قابل ہو نہ نفرت،
نہ جانے کیوں چاہ کر بھی نہ تو میں ذہن سے نکال سکتا ہوں نہ نفرت کر سکتا، لیکن آج اس حلال کا مزہ ضرور چکھوں گا۔ آج تمہارا حق بھی تو دینا ہے۔ وہ صفاقی سے حساس سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے اس نے حجاب کو اپنے حصار میں لیا اور روم کو روشن کرتے لیمپ کی ہلکی روشنی بھی بجھا دی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹی تھی، بکھرے بالوں کی کچھ لٹیں گیلے گالوں سے چپکی ہوئی تھی، سرخ ہوتی سوجی آنکھیں کھولے ہوئے کمرے میں پھیلا اندھیرا دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی میں چھا چکا تھا۔ دل کا درد پل پل مزید بڑھتا جب اپنی بربادی کا احساس ہوتا۔ آنسو کسی ندی کی طرح اس کی آنکھوں سے پھسل کر بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ رات کا منظر یاد آتے اس کا دماغ پھٹنے لگتا کہ کروٹ لیتے اس کی نظر ابراز پر پڑی جو دنیا جہان سے بے نیاز پرسکون نیند میں تھا۔ حجاب کا دل چاہا کہ اپنے جلتے دل کی طرف وہ اسے بھی جلا کر راکھ کر دے۔ وہ اٹھی، اسے یکدم کمر میں وحشت ہونے لگی، سانس لینا دشوار لگا۔ وہ بھاگتی بالکنی میں جا رہی تھی، آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا چھانے سے اس کا پیر بری طرح ٹیبل سے جا لگا۔ ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی لیکن وہ رکی نہیں، بھاگتی ہوئی ٹیرس پر آ گئی جہاں نیلا آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور تیز چلتی بارش نے موسم کو مزید حسین بنا دیا، لیکن یہ خوشگوار موسم بھی اس کے دل میں چلتی آگ بجھا نہ سکی۔ وہ اپنے بازوؤں چہرے کو ہاتھوں سے بری طرح رگڑنے لگی۔ ابراز حیات کا لمس اسے دیکھتے انگاروں کی طرح مانند اپنے جسم پر چبھتا محسوس ہو رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ابراز جو اس کی چیخ سن کر اٹھا تھا وہ اس طرح بارش میں بھیگتے چہرے کو رگڑتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ یہ لڑکی اسے پل پل ضد دلا رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہوں، تم نے مجھے کر دیا، سب ختم ہو گیا، سب برباد کر دیا تم نے مجھے۔ میں تو پاک تھی، پھر تم جیسا شخص میرا نصیب کیوں بنا؟ کس گناہ کی سزا ملی ہے مجھے؟ میرا کون سا عمل مجھے برباد کر گیا؟ تم کیوں آئے؟ تم مر کیوں نہیں گئے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کیا؟ کیوں؟ بولو۔ ابراز کا بڑھتا ہاتھ جھٹک کر اس کی شرٹ پکڑ کر چیخ پڑی، اسٹاپ اٹ! نشئی ہوں، آوارہ ہوں، بڑے سے بڑا گنہگار ہوں، لیکن اسے جھنجھاڑتے ہوئے سر لہجے بولتا یکدم چپ ہو گیا۔ پھر ایک نظر حجاب پر ڈال کر سر نفی میں ملایا۔ تم جیسے لوگوں کے لیے صحیح کہا ہے، جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دعا لگی نہ دعا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ازدی سر لہجے بولا، لیکن حجاب وہ کہاں اپنے ہوش میں تھی۔ اس کے جھنجھوڑنے سے وہ اپنے حواس کھو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ابراز ایک دم دنگ رہ گیا، پھر سنبھلنے پر تیر کی تیزی سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ تک لایا۔ اسے لٹا کر ابراز نے فوراً نظر ادھر ادھر دوڑائی۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل پر اپنا فون نظر آیا۔ تیزی سے فاصلہ طے کر کے اس نے اپنا فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ سارا، آئی نیڈ یور ہیلپ، پلیز کم فاسٹ۔ سارا اس کی آواز سے اس کی بڑھتی پریشانی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ میری بیوی کو باپ کے ہارٹ اٹیک کا سنتے ہی شوق لگا۔ اب کیا کروں، ہوش میں نہیں آ رہی۔ ایک ہی سانس سے بولتا سارا کو بھی احساس دلا گیا کہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ اوکے ریلیکس، اسے جلدی ہاسپٹل لے آؤ ورنہ دیر نہیں کرو۔ سارا کی بات سن کر فون کاٹتا اس کے ہوش آواز سے بیگانہ وجود کو لے کر احساس پہنچا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کیوں ہر بار اس کے سامنے ایک نیا امتحان بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج بھی اس نے ابراز حیات کو صبح کی روشنی میں تارے دکھا دیے، برسی بارش میں کیسے اسپتال پہنچا تھا وہی جانتا تھا۔ کتنی ہی بار اس کی گاڑی لگتے لگتے بچی تھی۔ اس کا خود بازو ابھی درد کی شدت سے جل رہا تھا، ماتھے پر ابھی بھی ایکسیڈنٹ کا ہلکا سا کٹ موجود تھا جسے بھرنے میں ابھی وقت ہے، لیکن حجاب، اسے وہ کیسے سنبھالے گا؟ اس شدید طرز عمل کی اسے امید نہیں تھی۔ شی از فائن، اسے انجیکشن دے دیا، باقی دوائی لکھ دیتا ہوں، ٹائم سے دیتے رہنا، اسے فیور بھی ہے۔ سارا نے آ کر ابراز کو اطلاع دی جو کب سے پریشان کھڑا ونڈو سے ٹیک لگایا تھا۔ سارا کی بات سن کر جہاں اس کی جان نچا نہیں، وہیں اگلے سوال پر اس کا دل چاہا کہ سارا کا گلا گھونٹ دے۔ ویسے شادی کی بہت بہت مبارک ہو، لیکن یاد آیا تم نے کہا تمہارے سسر کو اٹیک ہوا ہے۔ ہاں، بس خوشی کنٹرول ہی نہیں ہوئی، بلا جو سر سے ٹلی۔ ابراز نے نارمل سے انداز میں کہا، آخر میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اسے سے کسی کا بات کرنا سخت خوف زدہ کر رہا تھا۔ کیا؟ سارا جو اس کی بڑبڑاہٹ نہ سن سکی پوچھا۔ کچھ نہیں، اور ہاں، حجاب کو نہیں بتانا ورنہ نہیں یا ماتم شروع کر دے گی۔ احسان کرنے والے انداز میں جواب دے کر اندر حجاب کے پاس چلایا۔ ابراز کیا ہوا، اتنا غصے میں کیوں ہو؟ سارا بھی اس کے ساتھ اندر چلی آئی، حجاب کے ہاتھ میں لگی ڈرپ نکالی۔ بیوی پاس نہیں ہوتی تو موڈ خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ زبردستی مسکراتے سے بات ہی ختم کر دی۔ اس کی گہری نظر حجاب کے بے خبر وجود پر تھی، یہاں لاتے ہوئے بھی اس کی کوشش تھی کہ حجاب کو چہرہ کور رہے۔ یاد آیا تم ڈنر کیے بغیر ہی چلی گئی تھی۔ ابراز کو اچانک یاد آیا، حجاب پر سے نظر ہٹا کر بولا، یاد تھا کہ شادی ہال میں سے مبارکباد دے کر جلدی نکل چکی تھی۔ ہاں، وہ ایمرجنسی کیس آ چکا تھا۔ ابراز کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا۔ سارا نے جو دوائی لکھ دی تھی وہ اسے کمپاؤنڈر سے کہہ کر منگوائی، جس کے آتے ہی دوائی لے کر سارا کے ہدایت کے مطابق حجاب کو گھر لے آیا تھا۔ کیا ہو گیا میری بچی، تجھے کس نے کہا ہیرو بن کے اس کے ساتھ بارش میں نہا؟ ابراز نے حجاب کو گھر لاتے ملازمہ کے ذریعے دادو کو بلا کر اس کی طبیعت خرابی کو بتایا۔
کہ بارش میں بھیگنے سے اسے بخار ہو چکا۔ دادی، آپ کی بہو کا حکم تھا کہ بارش میں نہانا ہے۔ ابراز ڈریسنگ کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس نے حیات صاحب سے وعدہ کیا تھا شادی کے بعد وہ خود ہی آفس کا چکر لگایا کرے گا۔ انٹرسٹ اسے خاص ابھی بھی نہیں تھا۔ کیوں بیگم صاحبہ؟ ابراز ہیئر برش لڑ کر پیچھے مڑا اور حجاب سے ہاتھ مچائی۔ حجاب نے نفرت سے اسے دے کر منہ پھیر لیا۔ ابراز مسکراتا ہوا جی جان سے اس کے ادا پر مر مٹا۔ دیکھا دادی، آنکھوں سے اشارے کریے، ہر بات دادی کو بتانا ضروری ہے۔ دادی، آپ کو تو پتہ ہے کچھ باتیں میاں بیوی کے پرسنل ہوتی ہیں۔ وہ اس کے نفرت کا جواب محبت سے دیتا اسے تپا گیا۔ نظریں ابھی بھی اس کے زرد چہرے پر تھی، کل سے آج کے مقابلے اسے کافی کمزور لگی۔ کیا ہوتی؟ دادی نے اینک درست کر کے اپنے پوتے کو دیکھا تو لفظ پرسنل پر اٹک گئی۔ اس سے پہلے کہ ابراز اپنا سر تھامتا، دادی نے اسے سنایا، اور تو تیار ہو کر کہاں جا رہا ہے؟ بیوی کی خدمت کر، دیکھ نہیں رہا بیچاری کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ ابراز تو جیسے بیٹھے اسی کام کے لیے تھا۔ دادی کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی سخت گرفت میں قید کر لیا۔ حجاب جو آنکھیں موندے اس کی نظروں کو نظر انداز کی لیٹی تھی، اس لمحے سے سلگ اٹھی۔ میں تو تیار ہوں، آپ اپنی چہیتی سے پوچھیں خدمت کا موقع دے گی؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے دل جلانے والے انداز سے مسکرایا۔ حجاب نڈال ہو گئی لیکن اس سخت گرفت سے آزاد نہ ہو سکی، جبکہ دادی اب حجاب کے پیچھے پڑ گئی۔ کیوں نہیں دے گی؟ ہم تو ترس جاتے تھے کہ شوہر ایک گلاس پانی کا بس اٹھا کر دے دے۔ دادی نے ہنس ہنس سے کہا جسے کاش ایک دفعہ پانی پلا کر شوہر جنتی ہوتے۔ دادی، آپ ان جیسے مردوں کو نہیں جانتے، ان کے دکھانے کے اور کھانے کے اور دانت ہیں، یہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ خدمت کیا کریں گے؟ حجاب نے کٹیلی نظر سے اسے نوازا۔ بالکل صحیح کہا دادی، ان محترمہ میں مرد کبھی بھی نہیں بدلتے۔ شادی سے پہلے بھی بس شادی کا شوق ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی بس ایک یہی شوق ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک آنکھ دبا کر بولا۔ حجاب کا رواں رواں جل گیا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، وہ دانت پیس سے بولی۔ قسم کھائیے تمہیں ساتھ لے کر مروں گا جانے من، وہ بھی شیطانی انداز میں بڑبڑایا۔ یہ کیا خسر پر اثر کر رہے ہو؟ دادی نے ان کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر دونوں کو دیکھتے کہا۔ دادی، میں 1 گھنٹے میں نکل جاؤں گا، تب تک موقع دیں بیوی کی خدمت کروں۔ آپ کو دیر نہیں ہو رہی؟ ظہر کی اذان ہو گئی ہے۔ راضی نے انہیں بھیجنے میں عافیت جانی۔